ٹائم ہمارا ہو گیا، میں بات اب سمیٹ لوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ہائے ہائے، بڑا اہم عنوان آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ 5-1 منٹ اور بڑھ جائیں، لیکن اس کو آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اس طریقے سے نہیں آزمایا جیسا کہ تمہارے پہلوں کو آزمایا گیا. یعنی آزمائش نہیں آئے گی اور تم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تمہیں بھی آزمائے گا. اور اس دور کی آزمائش بیان کی گئی، اللہ اکبر، کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو آزمایا تو آزمائش کا حال یہ تھا کہ لرز اٹھے مسلمان. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لرز اٹھے مسلمان، اور اس دور کے پیغمبر اور اس دور کے مسلمان پکار اٹھے، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ مسلمان لرز اٹھے، اللہ کا رسول لرز اٹھا اس زمانے کا کہ کہاں ہے اللہ. تو پھر ندا آئی، اللہ کی مدد تو تمہارے قریب ہے. یعنی اللہ کی مدد کبھی شروعات میں نہیں آتی، مدد اللہ کی ہمیشہ اینڈ پر آتی. اللہ صحابہ کرام سے فرما رہا ہے کہ تمہیں بھی آزمائے گا. اور کیا آزمائش تھی، ان کو پھر کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزمائے گا. حضرت بلال کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزمائے گا، جبکہ بلال کو زمین پہ گھسیٹا گیا، گلے میں رسی باندھ کر زمین سے گھسیٹا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے. حضرت خباب کو جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھا گیا. عمار بن یاسر کو درخت سے باندھ کر کے مارا گیا. ان کی امی حضرت جو ہے وہ سیدہ سمیہ کو، اللہ اکبر، اونٹ کے 2 اونٹوں کو الگ الگ کھڑا کر کے ایک اونٹ کے پیر سے ایک پیر باندھا گیا، دوسرے اونٹ کے پیر سے دوسرا پیر باندھا گیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، اور اس طرح ان کو شہید کیا گیا. حضرت پہلی شہید ہے یہ امت کے اندر حضرت سمیہ. ان کے والد حضرت یاسر کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا. بہت سارے صحابہ تھے جن کو لوہے کے لباس میں بند کر کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کیسے آزمائش میں ان کو وہ ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ میں لپیٹ کر لٹکا دیا گیا، اور نیچے سے جو ہے وہ مرچ ڈال دیا گیا، اس کی دھونی دی گئی. سیدنا صدیق اکبر کے منہ پہ جوتے اور چپل اور پیروں سے ان کو روندا گیا. یہ صحابہ کرام، اور ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا اور مزید آزمائے. اس لیے کہ پہلے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں لوہے کی کنگھی سے، جب وہ لوہے کی کنگھی سے چیرا گیا تھا، یہ حال جلتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا، جلتے ہوئے تیل کی کڑھائیوں میں ڈالا گیا. تو اللہ صحابہ سے فرما رہا ہے تمہیں آزمایا جائے گا. مسلمانوں اپنی تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں. جو پہلوں کو آزمایا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ڈرنے لرزنے لگتے. تو کہا اگر آزمائش آئے تو اس ثابت قدم رہو، استقامت کا پہاڑ بن. اللہ آزمائشوں سے بچائے پوری امت کو، لیکن اگر اللہ نہ کرے آ جائے تو آزمائشوں میں ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور بھی دنیا کے جن ممالک، یہ سب آزمائش ہے مسلمانوں. بہت صبر، اللہ ان کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان پہ صبر نازل فرمائے، اللہ ان کی آسمان سے مدد فرمائے. جو اللہ کے گھر کے لیے بے گھر ہو گئے فلسطین کے مسلمان، اللہ ان کی مدد فرمائے. لیکن یہ آزمائش ہے. کچھ کمزور ایمان والے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا. تو اللہ کی مدد ہمیشہ پہلی نہیں آتی، ہمیشہ آخری میں اللہ کی مدد آتی.